آپ روزے میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کر لیں. تو جیسے روزہ ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، ایسے قرآن کا بھی. سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم دورے قرآن کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ قرآن کا دہرانا عبادت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا عبادت کیسے بنتی ہے؟ ثواب کی امید کے ساتھ. اور یقیناً آپ ثواب کی امید رکھتے ہوں گے، لیکن اب دیکھیں کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کی عمر رک جاتی ہے؟ کیا اس نے بڑے نہیں ہونا ہوتا؟ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کے ہاتھ دیکھ کے سوچنے لگی کہ اچھا آج اس کے اتنے ہاتھ ہیں. وہ وقت کب آئے گا جس وقت اس کے ہاتھ پورے یعنی میچور ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی؟ تو انسان کبھی سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں نہ رہا تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ جس نے دیا ہے وہی مالک ہے، وہی رکھنے والا ہے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پیدا ہوا 1 سال کا، عام طور پر عمومی اصول یہی ہے کہ انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے، اس کا ذہن بھی گرو کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کا علم کیوں نہیں ترقی کرتا؟ ہر سال دورے قرآن کرتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں. بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. قرآن پڑھا، اب ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے. اب ترجمہ پڑھا ہے تو تفسیر بھی پڑھ لیں، اس کو سمجھ بھی لیں. اور قرآن پڑھتے ہیں تو عمل بھی کر لیں، کیونکہ ہمارے عمل کی کتاب ہے. اور قرآن پڑھے اس کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا اور کافروں تک اسے پہنچانا، یہ بھی ہمارے ذمہ لازم ہے. تو پھر ہم باقی کام کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، زندگی کی کتاب ہے، برتنے کی کتاب ہے. تو اس مہینے میں آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا دورہ قرآن کر رہے ہیں، تو آپ کو جو باتیں پتہ چل رہی ہیں ان میں سے بھی باتیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس بات پر میں نے ضرور عمل پیرا ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اور توفیق عطا کرنا. تو آپ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لیکن خاص طور پر قیام اللیل یعنی تراویح کا خیال رکھیں. تراویح میں ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ خواتین ویسے چاہے سارا ملک پھر لیں، دنیا پھر لیں، لیکن مسجد جاتے ہوئے پاکستانی خاتون کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یعنی یہ والا معاملہ جو ہے وہ یعنی ہماری بساط سے باہر ہے. آپ دنیا کے ممالک میں جا کے دیکھیے، مسجدیں آباد ہیں، مساجد میں تعلیم بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں مسجد سے وہ کنیکشن نہیں ہے جڑا ہوا، وہ ماحول ہی نہیں ہے. اور تراویح کے لیے خواتین کہتی گھر کی نماز افضل ہے، گھر میں پڑھنی چاہیے. آپ گھر میں پڑھتے ہیں، پھر قرآن کے بغیر قرآن کو سنے ہوئے پڑھتے ہیں، پھر وہ جو سال بھر میں وہ موقع آیا تھا قرآن سننے کا وہ بھی گیا. پھر اب دیکھیے کہ جس طرح سے آخری عشرہ آتا ہے، رسول اللہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو آخری عشرے کے لیے آپ نے کیا پلان کیا؟ تو آخری عشرے کے لیے ضرور پلان کریں کہ میں نے ان راتوں میں خود بھی جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے. خاص طور پر تاک راتوں میں، گو کہ سارا عشرے میں جاگنا چاہیے، لیکن تاک راتوں میں. اور آپ قیام اللیل کی مجالس میں بھی جائیں، تراویح بھی پڑھنے کے لیے جائیں، علمی مجالس میں بھی، کیونکہ نزول قرآن کی راتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے. الحمدللہ اس دفعہ ہم نے پلان کیا ہے کہ 25ویں تاک رات انشاءاللہ فیصل آباد میں ہم مل کے گزاریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور استغفار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جنت الفردوس بھی طلب کریں. تو اس مہینے میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول نے بہت رغبت دلائی افطار کروانے کی، کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے کسی پانی کے گھونٹ سے یا لسی کے گھونٹ سے، تو اس کو بھی روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے، اور روزہ دار کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. تو بڑے اجر کی بات ہے افطار کروانا. اسی طرح سے بھوکے کو کھانا کھلانا، ان لوگوں تک جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ پہنچانا. لیکن یاد رکھیے گا شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں: دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال اور جان کی حفاظت. جان کی حفاظت سے بڑھ کر دین کی حفاظت، مال کی حفاظت سے بڑھ کر دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت سے بڑھ کر بھی دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت سے بڑھ کر بھی دین کی حفاظت. دین کی حفاظت ہوتی کیسے ہے؟ دین کی تعلیم دینے سے، لینے سے، اور دین کا پیغام پہنچانے سے، تبلیغ دین سے، تعلیم دین سے،
جہاد فی سبیل اللہ سے۔ تو یہ جو دین کی دعوت ہے یا دین کی تعلیم ہے، اس کے لیے بھی جیسے آپ کا گھر نہیں چلتا ایسے دین کے کام بھی نہیں چلتے، تو اس کے لیے بھی آپ کی مٹھی کھلے گی نا تو دل کھلے گا اسلام کے لیے، اپنے فرائض ادا کریں گے۔ ضرور اس مہینے میں اپنے بچوں کو بھی توجہ دلائیں۔ سوچیں، حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی 2 بیٹیوں کو لے کے، خاتون بھی روزے سے تھیں، سیدہ عائشہ بھی۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک کھجور تھی، اس خاتون کو دے دی، اس خاتون نے 2 ٹکڑے کی 2 بیٹیوں کو دے دی۔ سبحان اللہ، کہ جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دے دی۔ اللہ سے دعائیں کریں، اے میرے رب میرے مال کو اپنے لیے قبول کر لے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول کر لے، کہ اللہ مال تو نے دیا ہے تو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی حسن خلق نصیب فرمائیے، مجھ سے میری برائیوں کو دور فرما دیجئے، مجھے بھی نیکیاں کرنے کی رغبت نصیب فرمائیے، اور یا اللہ مجھے جیسے اب روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، نوافل کی توفیق دی ہے، قرآن کو سننے کی توفیق دی ہے، یا اللہ مجھے قرآن کا سچا علم نصیب کر دیں، کہ یہی علم باعث نجات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔